جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں ان کی نگاہوں کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے عزم لے کر یہ چلے کہ آج میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا، لیکن رب کو کیا منظور تھا؟ شاعر کہتا ہے، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، مگر پھر کیا ہوا؟ پڑی نظر محمد جب، پڑی نظر محمد جب، دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، بتا کیا منظر اے غارث و زمانے کی نظروں میں، کہ تھا سر ان کا جولی میں، زیارت ہو تو ایسی ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی ہے، رب نے یار ایسا بنایا کہ مصطفیٰ کا ایسا یار بنا کہ کائنات میں رب العالمین نے ابو بکر صدیق جیسا عاشق رب العالمین نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو شاعر کہتا ہے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار شور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار شور میں جا کر، زمانے پر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانے پر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، سیدنا حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے آقا دو جہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مصطفیٰ کے کندھے مبارک پر آ کر بیٹھ گئے، مصطفیٰ سجدہ میں ہیں اور آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، اپنے نواسوں کو اپنے کمر سے نیچے نہیں اتارا۔ تو شاعر کہتا ہے، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو
پر نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر کہتا ہے شب معراج آقا جب بیٹھ جائے سواری پر شب معراج آقا بیٹھ جائے